بہرحال اس ساری کوشش کے لیے ہمارے ضمیر صاحب، ہمارے عادل صاحب، ہمارے تمجید، توحید اور بہت سارے بچے ہیں میرے یہ سب میری اولاد ہیں، یہی لوگ، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس کام کو بہتر انداز سے انجام دیا ہے۔ بڑی محنتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ایک جگہ پوری وادی کا چکر اس کے لیے کیا، پھر کتاب کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ سب ایک داستان ہے۔ یہ ضمیر صاحب ہی سنا سکتے ہیں اپنے فصیحانہ جملوں میں، ہے نا، تو زبان میں، تو انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ اور میں حی علی الفلاح۔ اب میں اپنے مہمان خصوصی میرے استاد، میرے محسن محترم ڈاکٹر شکیل احمد شفائی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے تأثرات، مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ میرے استاد ڈاکٹر شکیل احمد شفائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین يعلمون لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه، او كما قال عليه السلام۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان و کرم ہے کہ یہاں یہ تقریب، انعامی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی خوشی جو مسرت یہاں پر حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ طلباء نے اس کتاب کو، جو ان کے لیے نصاب میں تجویز کی گئی تھی اور جس کا انہوں نے تحریری امتحان دیا، اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اور کتاب کا ماحصل، کتاب کا جو خلاصہ ہے، کتاب کا جو نچوڑ ہے، اس کو سمجھنے کی بڑی عمدہ کوشش کی تھی۔ میں آغاز میں چند اپنے شعر ہی پڑھوں گا۔ ایک جگہ میں نے کہا ہے اپنی غزل میں، وہ علم کے عنوان سے اور علم کے تعلق سے وہ شعر مناسبت رکھتے ہیں اس تقریب سے۔ آشفتہ سر ہی موڑ دیتے ہیں رخ طوفاں، آشفتہ سر ہی موڑ دیتے ہیں رخ طوفاں، ہر قیس کو یا لیلے رفعت نہیں ملتی، سینہ علم میں عطا ہو آتش کلیم، سینہ علم میں عطا ہو آتش کلیم، جگنوں کو نور ملتا ہے حدت نہیں ملتی، راتوں کو جاگ جاگ کے چن علم کے موتی، شاہوں کے خزانوں میں یہ دولت نہیں ملتی۔ اصل میں کتاب پڑھنا، کتاب کا مطالعہ کرنا بھی ایک فن ہے۔ کیسے ہم پڑھیں، کس طرح ہم کتاب کا مطالعہ کریں، کس طرح کتاب کے جو مندرجات ہوتے ہیں اس کو کیسے حاصل کریں، پھر اس کا استحضار کیسے رہے، کیسے وہ استعمال کریں آگے، ایک فن ہے۔
لیکن کچھ اللہ کی طرف سے وحی بھی ہے اور کچھ اپنی محنت کا زائدہ نتیجہ بھی ہے۔ کتاب قدیم جو علماء تھے ہمارے، ان کے پاس زیادہ کتابیں نہیں ہوتی تھی، کتابیں تو آج ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن قدیم زمانے میں کتابیں کم ہوتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم علماء جو ہے ان کو فن پر نظر بہت گہری ہوتی تھی۔ قدیم زمانے کے علماء جو ہیں وہ زیادہ پختہ لکھتے تھے، زیادہ محکم اور مستقم ان کی تحریر ہوتی تھی، اور وہ فن پر حاوی رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے جس کسی بھی علم کی شاخ میں جائیں گے آپ، مثلا تفسیر میں جائیں گے آپ، یا حدیث میں، یا اصول حدیث میں جائیں گے آپ، یا حدیث کی شرح میں جائیں گے آپ، یا آپ ادب میں جائیں گے، لغت میں جائیں گے، یا پھر تاریخ میں جائیں گے، یا علم العقائد جو ہے کلام اس میں جائیں گے آپ، یا فقہ ہے، اصول فقہ ہے، یا فقہی جزئیات ہے، فقہی فروعات ہیں، متفرعات ہیں، یا پھر منطق ہے، فلسفہ ہے، اس میں جائیں گے آپ، یا شعر و شاعری میں جائیں گے آپ، نثر پوروں میں جائیں گے آپ دیکھیں گے قدیم علماء کے یہاں زیادہ پختہ قسم کی تحریریں آپ کو ملیں گی، پختہ قسم کے نظریات، خیالات ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں کتابیں زیادہ ہوتی نہیں تھیں۔ اصل میں انہوں نے ایک کتاب کو متعدد بار پڑھ کے اس کتاب کی روح اور اس کے خلاصے کو اندر سمایا ہوتا تھا، سمیٹ لیا ہوتا تھا۔ ہمارے قریب ماضی میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، سب جانتے ہیں، ان کا نام حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے فتح الباری کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی بڑی معرکہ آراء شرح بخاری کی، مجھے لگتا ہے کہ اسلامیات سے تعلق رکھنے والا چھوٹا سے چھوٹا طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری کی کیا اہمیت ہے اسلامی تعلیمی اور تدریسی تناظر میں۔ انہوں نے اس کتاب کو 11 بار پڑھا تھا۔ فتح الباری میرے پاس گھر میں موجود ہیں، معمولی ایک طالبانہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں، ورق گردانی کرتے رہتے، پڑھنا وڑھنا تو کچھ نہیں آتا، بس یہ ورق گردانی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن 14 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور 14 جلدوں میں علم کی ایک دنیا انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف ہے وہ علم کا۔ اس کو ایک بار پڑھنا، کوئی پڑھے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے کا بہت کوئی علامہ ہی ہوگا وہ، لیکن مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ 11 بار اس کو پڑھا تھا۔ اب دیکھیں 11 بار کسی کتاب کو جو 14 جلدوں پر محیط ہو، اس کو 11 بار پڑھا ہو انہوں نے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فتح الباری پر وہ کتنا حاوی ہو گئے ہوں گے۔ فتح الباری کے جو مندرجات ہیں، اس کے اندر جو علوم ہیں، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، اس کے اندر جو آبدار موتی ہے، اس کے اندر جو اللؤلؤ والمرجان کی ایک دنیا آباد ہے، وہ سب انہوں نے سمیٹ لی تھی، ازبر تھی، یہ ان کی گہرائی تھی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے فتح القدیر، یہ اصول فقہ میں اور فقہ میں ایک کتاب ہے، علامہ ابن حمام، کمال الدین ابن حمام رحمہ اللہ 8ویں صدی کے عالم تھے۔ اس کتاب کو انہوں نے 8 بار پڑھا تھا۔ اس طرح مطالعہ یہی ہوتا ہے اصل میں، یہ نہیں کہ آپ نے کتنی زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں بہت سب پڑھنا جو ہے یہ ایک سب کے حصے میں نہیں آتی ہے بات۔ اب کوئی ایسا ہے کہ جس نے بہت سارا پڑھا، بہت ساری کتابیں پڑھی، متفرق کتابیں پڑھی، لیکن اس سے وہ فن پر حاوی نہیں ہوتا۔ فن اس سے نہیں آتا ہے، فن اس سے آتا ہے کہ اگر آپ ایک کتاب پڑھیں گے، متعدد بار اسی کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کے ذریعے سے فن پر حاوی ہونے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مطالعہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ذوق شوق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرا مطالعہ نام کی کتاب تابش مہدی کی ہے، ابھی حال میں آئی تھی ابن الحسن عباسی کی کتاب اس موضوع پر۔ اور بھی ہیں بڑے علماء، بڑے فضلاء، بڑے ادباء، بڑے محررین، بڑے مصنفین، اہل کمال، اہل علم، اہل قلم، بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، ہم نے علم کیسے حاصل کیا، ہم کون سی باتیں پیش نظر رکھتے ہیں علم کی تحصیل کے دوران، ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ ہے کہ آپ خود اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں جو صرف آپ کی ہے، اور آپ کس طرح سے ایک کتاب کے اندر گھسیں گے، آپ کس کتاب کے اندر جذب ہو جائیں گے، اور کتاب کے اندر جو علم ہے، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، اس کے اندر جو
اس سمندر میں اس دریا میں گواسی کر کے آپ کس طرح یہاں سے ہیرے جواہرات جو ہے اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، یہ سب آپ تک ڈپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان صرف مطالعہ کے ذریعے ہی یہ چیز حاصل کر سکتا ہے، اور مطالعہ کا ذوق ہونا چاہیے۔ کتاب، ہم بچپن میں ایک ہماری انگریزی کی کتاب میں، جب میں 12th میں تھا، ایک عرصہ ہو گیا تب سے، وہاں ایک تھا آن دی ٹاپ آف دا ماؤنٹینز، ایک چیپٹر تھا، یہی پھر کتاب کو عنوان بھی تھا، آن دا ٹاپ آف دا ماؤنٹینز۔ اس میں جو ماؤنٹینئر ہوتا ہے، ایک کوہ پیما ہوتا ہے جو پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، لوگوں کا ذوق ہے ایسے جان خطرے میں ڈال کے وہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہو، وہاں کیا پتہ نہیں ہمیں ملتا کیا ہے، بس ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، لگتا ہے یہ پہاڑ کو چیلنج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم پہ چڑھ کے دکھاؤ، ہم جاتے ہیں چڑھتے ہیں، ملا تو کچھ نہیں، بس ایک اطمینان مل گیا۔ تو اس طرح یہ کتاب ایک چیلنج کرتی ہے، مجھے پڑھ کے دکھا، ٹھیک ہے۔ کتاب ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، مطلب انسان کے ذوق کی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک کتاب ہوتی ہے جو آپ ایک نشست میں پڑھیں گے، آپ نے شروع کی، جب تک ختم نہیں کریں گے آپ کو چین نہیں آئے گا، یہ کتاب کھینچتی ہے، کیونکہ وہ مضمون جو ہے کتاب کا وہ آپ کے ذوق کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کتاب بہت مشکل ہوتی ہے، اور ایسا مضمون ہوتا ہے جو آپ کے لیے ضروری تو ہے مگر مناسبت نہیں ہے، طبعی مناسبت نہیں اس مضمون کے ساتھ، تو وہاں پر آپ کو بڑی ہمت کر کے اس کتاب کو پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر آپ اس فن کو حاصل نہیں کر سکے۔ اس وقت کتاب سے آپ کو ہار نہیں ماننی ہے۔ دیکھیے، پڑھنے کے دوران کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وامٹنگ ہو جاتی ہے، کائی آنے لگتی ہے، معدے میں درد ہوتا ہے، سر چکر آنے لگتا ہے، باری پن لگتا ہے، انسان سوچتا ہے میں کہاں پھنس گیا۔ لیکن یہاں ہار نہیں ماننی ہوتی ہے، اسٹل یو ہیو ٹو کنٹینیو ود اسٹڈی، آپ کو پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کبھی نہ کہیں کہ مجھے سمجھ میں آئے، سب کچھ سمجھ میں کبھی نہیں آتا۔ میں ابھی 50 سال کا ہو رہا ہوں، ابھی 1.5 سال ہے، اور 32 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، مگر ابھی بھی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ایسا ہے، عربی میں ایک جملہ ہے کہ مالا یدرک کل لا یترک کل، جو پورا سمجھا نہیں جائے گا اس کو پورا چھوڑا بھی نہیں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھیں گے، ہر بات سمجھیں گے ضروری نہیں ہے، کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، کچھ نہیں آئیں گی، کچھ آگے آئیں گی۔ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرحلہ رکھا ہے، ایک سٹیج رکھا ہے جہاں آپ سمجھیں گے۔ بہت سی باتیں میں قدیم میں سمجھ میں، جب ہم نے مطالعہ شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تب بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر رفتار عمر سے اور رفتار کار سے، رفتار اوقات سے جو آگے گئے، بڑھتے گئے، تو وہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں، شروع ہونے لگیں۔ دیکھیے، ابھی میں اس پر تفصیل سے نہیں بول سکتا، وقت کی پابندی کی تلوار میرے سر پہ لٹک رہی ہے۔ حالانکہ اس موضوع پر بہت زیادہ بولنے کی گنجائش تھی۔ سب سے مضمون ذہن سے نکل گیا۔ اصل میں کہہ رہا تھا کہ جو انسان پڑھے، یعنی انسان کو یہ نہیں کہنا ہے کہ میں سب کچھ سمجھوں، کتاب سے سب کچھ سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ نے رکھی ہیں، آپ سمجھیں گے ان کو، مگر اس کے لیے آپ کو عمر کے کسی پڑاؤ سے گزارنا پڑے گا پہلے۔ ہاں، یہ بات یاد میں آئی، اسلام میں جو تعلیم کا نظام رہا ہے وہ یہ نہیں رہا ہے کہ آپ نے پڑھا اور آپ نے سمجھا، پہلے نہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ پہلے آپ حفظ کرتے ہیں۔ جو ہمارے قدیم اسلاف تھے وہ پہلے متون کو حفظ کرتے تھے، قرآن کو حفظ کرتے تھے۔ بچے کو قرآن حفظ کروایا جاتا ہے کہ تو قرآن کے جملہ مضامین تو سمجھ میں آئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نہیں آئے ہوتے۔ بچہ ہے 7 سال کی عمر میں حفظ کیا، 5 سال کی، 6 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے۔ اسی طرح 8، 9، 10، 12 سال تک تو حافظ ہو چکا تھا، لیکن ابھی قرآن ہی سمجھا ہے، حفظ کرواؤ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، حدیثیں حفظ کرواؤ، حدیث حفظ کروائی جاتی تھی۔ حافظ حدیث کہتے تھے جو بہت ساری، ڈھیر ساری، ہزاروں حدیثوں کا حافظ ہو، اس کو حدیث حفظ کروائی جاتی تھی۔ پھر متون، جیسے اصول تفسیر میں ایک کتاب ہے شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، الفاظ القبیر فی اصول تفسیر، یہ متن ہے،
ٹھیک ہے. پھر اس کی شرحیں ہیں, یہ متن ہے, ایک ٹیکسٹ ہے, یہ بعد میں اس پہ کمنٹریز ہوتی ہے جو بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں. اب ایک متن جو ہے اس کو حفظ کیا, بچوں کو حفظ کروایا جاتا تھا. اسی طرح ایک نخبۃ الفقر ہے, امام ابن عسقلانی کی کتاب ہے, یہ فن حدیث میں ہے, یہ ایک متن ہے, اس متن کو حفظ کروایا جاتا تھا. اسی طرح عقیدے میں ہے الورقات, اس کو حفظ کرایا جاتا تھا. اسی طرح اصول جتنے بھی علوم ہیں ان میں اصول ہوتے ہیں, ان اصولوں کو حفظ کروایا جاتا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب انہوں نے حفظ کیا تو انہوں نے اسی وقت سمجھا ان کو, وہ بعد میں سمجھتے تھے. جب 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال 20 سال مطالعے میں مسلسل گزرتے تھے, تب جا کے وہ متون جو حفظ کیے ہیں ان کو اب یہ سمجھ رہا ہے. اس لیے قرآن نے خود بتایا لو کنا نسمع او نعقل, ہے نا, قرآن میں ہے لو کنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جیسے سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا لو کنا نسمع, اگر ہم سنتے, ونعقل پھر سمجھتے, پہلے سننا ہے پھر سمجھنا ہے. کاش ہم پہلے سنتے پھر سمجھتے, ما كنا في اصحاب السعير, تو ہم اہل جہنم میں سے نہیں ہوتے. تو یہاں پڑھنے کا اصول نکل آیا کہ پہلے سننا ہے اس کے بعد سمجھنا ہے. وہ سننے کا مرحلہ پہلے آتا ہے, سمجھنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. لہذا آپ کہیں گے میں نے پڑھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, یہ فضول ہے. فضول نہیں ہوتا ہے, یہ کام کرتی ہے کتاب, یہ اپنا کام کرتی ہے, لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ ابھی آپ ان کو محسوس نہیں کریں گے, بلکہ آپ کو زندگی کے کسی مرحلے سے گزرنا ہے, تب جا کے آپ اس مطالعے کے, اس پڑھنے کے, اس سیکھنے کے اثرات کو آپ محسوس کریں گے. اب یہ ہمارے عزیز جنہوں نے فرسٹ پوزیشن لائی ہے, عمر نام ہے بیٹا آپ کا, راشد عمر, راشد میر. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے مشکل الفاظ ہیں. یقیناً مشکل الفاظ ہوں گے. علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب بھی تھے, عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عربی کے بھی اتنے ہی بڑے ادیب تھے. اصل میں کتاب ہی عربی میں ہے, ہاں, العقیدہ والعبادہ والسلوک. تو جب ہم پڑھتے تھے عربی تقریباً 25-28 سال پہلے, اس زمانے میں ہمارے سیلیبس میں تھی, ہم نے درسن پڑھی ہے کتاب. تو یہ کتاب جو, اب یہ عربی کے بہت بڑے ادیب تھے, پھر اردو کے بھی بہت بڑے ادیب تھے, اور ہر ادیب کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے. اب دیکھیں گے علی میاں صاحب ندوی جو رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اسلوب جو ہے وہ مترادفات کا اسلوب ہے, اس کو کہتے ہیں اسلوب ترادف. اس کا مطلب یہ کہ مترادفات کی کثرت لاتے ہیں, یعنی ایک لفظ سے یہ اکتفا نہیں کرتے ایک لفظ پہ, یہ ضروری اس کے جو سینونیمز ہوتے ہیں, یہ ان سینونیمز کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ شروع کرتے ہیں جملہ فعل یہاں پر ہیں اور فاعل یہاں پر ہیں, بیچ میں انہوں نے مترادفات رکھے ہوئے ہیں جو فعل اور فاعل کے ساتھ تعلق رکھنے والے تو ہوتے ہیں, اور پورے اس عبارت کے منظرنامے کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, لیکن فعل اور فاعل کے درمیان الفاظ کی کثرت ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ فعل سے شروع گئے, ابھی فاعل تک پہنچنا تھا, تو فاعل تک پہنچتے پہنچتے فعل ہی دماغ سے نکل گیا, ہاں کہ نہیں ہے. تو یہ مترادفات کی کثرت, ترادف یعنی سینونیمز بہت لاتے ہیں. اب ان سینونیمز میں مثلا ابھی ان کو لانا ہے کمال, یہ کمال نہیں لائیں گے, پھر جمال بھی لائیں گے اس کے ساتھ, پھر جمال نہیں لائیں گے, ہاں, پھر اس میں استکمال بھی لائیں گے, پھر تکمیل بھی لائیں گے, پھر تکمل بھی لائیں گے. تو اس طرح معنی کے اعتبار سے قربت رکھنے والے لفظوں کو زیادہ لے آئیں گے, یہ ایک اسلوب ہوتا ہے. اس کے علاوہ مطلب اگر آپ اس کے مقابل میں مولانا ابو العلا مودودی مرحوم کا ان کا اسلوب دیکھیں گے, وہ اس طرح نہیں لکھتے ہیں. ان کا اسلوب بڑا ذرا آسان ہے ان کی نسبت, ہاں, وہ بالکل ایک اردو مبین اس کو کہا گیا ہے, بالکل صاف. آپ کو لگے گا کہ ایک تیرتا ہوا دریا ہے اور بیچ میں کوئی روانی ہے ان کے کلام میں, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن علی میاں صاحب ایسا نہیں لکھتے. جب وہ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس اردو اور عربی اور فارسی کے لفظوں کا اچھا خاصا خزانہ ہونا چاہیے. یہ اسلوب ہوتا ہے اپنا اپنا. مولانا مناظر حسین گیلانی ان کا اسلوب الگ ہے, مولانا سید سلیمان ندوی ان کا اسلوب الگ ہے, مولانا شبلی نعمانی ان کا اسلوب الگ ہے. اسی طرح آپ دیکھ مولانا الطاف حسین حالی ادیبوں میں ہیں ان کا شمار, ان کا اسلوب الگ ہے. اسی طرح قدیم علماء ہمارے تھے, مولانا اشرفی تھانوی صاحب کی بات یہاں ابھی کسی نے کی, ان کا اسلوب الگ ہے. وہ اتنا مشکل لکھتے ہیں کہ وہ علماء نہیں سمجھتے. اس کے لیے بہت زیادہ گہرا مطالعہ ہونا چاہیے, زبان پر بہت زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے, تب جا کے وہ عبارتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہ سب چیزیں آپ کو تکلیف نہیں دیں گی, آپ کو پریشان نہیں کریں گی.
یہ پریشان کریں گی آپ کو جب آپ شروع کریں گے. بعد میں جب اس اسلوب کے ساتھ آپ مناسبت آپ کی قائم ہو جائے گی, آپ بار بار پڑھتے رہیں گے, تب جا کے جو پیڈمنٹس ہیں, جو بیچ میں انٹرپشنز آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, یہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ایک وقت آتا ہے آپ آرام سے پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ آپ کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے. اس دوران آپ کا دماغ ان الفاظ کو حفظ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک, سیکھنے سے ہی انسان, پڑھنے سے ہی انسان کے اندر یہ جو ووکیبلری کی بات کر رہے تھے ضمیر صاحب, یہ جو فرہنگ کی بات کر رہے تھے, یہ جو الفاظ کے ذخیرے کی بات کر رہے تھے, یہ ذخیرہ کیسے ہوگا؟ آپ کیا لغت لے کر بیٹھیں گے اور یاد کریں گے؟ یہ کوششیں بھی کچھ لوگوں نے کی تھیں, ناکام ہو گئے. وہ لغت یاد نہیں کی جاتی. لغت اصل میں کیسے آتی ہیں؟ جب آپ بار بار کسی لفظ کو پڑھیں گے, بولیں گے, سمجھیں گے, استعمال میں لے آئیں گے, اور اس کا جتنا استعمال ہوگا وہ چیز اتنی زیادہ یاد رہے گی. تو کتاب سے انسان کو ہمت, مطلب لوز نہیں کرنا ہے, اپنے کریج کو, اپنی ہمت کو, شجاعت کو, اس کو لوز نہیں کرنا ہے. کتاب پڑھیں آپ کہیں گے پوری کتاب سمجھ میں نہیں آئی, ہاں تو ٹھیک ہے, نہیں آئی. کوئی چیز پوری سمجھ میں نہیں آتی. ہر چیز ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں اور کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں. ابھی اچھی بات ہے, انہوں نے راشد صاحب نے یہ بات کہی کہ علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں مشکل الفاظ ملتے ہیں, لیکن یہ آج آپ کو مشکل لگیں گے, کل آپ کو مشکل نہیں لگیں گے. جب آپ مطالعہ کرتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, جب آپ زبان کے ساتھ اپنی مناسبت بڑھے گی. اصل میں یہاں زبان کا ذوق بہت کم ہے ہمارے وادی میں, کشمیر میں. یہاں اردو بہت گھٹیا قسم کی اردو بولی جاتی ہے نا. وہ مثالیں پیش کرتا میں, لیکن میں یہاں نہیں کر سکتا, مسجد کا ماحول ہے. میں بتاتا آپ کو کہ یہاں کتنی کمزور اردو بولی جاتی ہے, کہ ذوق نہیں رہا ہے لکھنے کا, پڑھنے کا, اور بولنے کا, اور سمجھنے کا ذوق نہیں ہے. اس وجہ سے جو زبان بولتے ہیں وہ معیاری نہیں ہے. برصغیر کے تناظر میں کشمیر کا جو لہجہ ہے وہ سب سے زیادہ کمزور مانا جاتا ہے, اور یہاں کی زبان سب سے زیادہ کمزور مانی جاتی ہے. یہاں کے بڑے بڑے ادبا جو ہیں, ادیب, ان کا زیادہ تر کتابوں میں تذکرہ بھی نہیں ملتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے, ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, ہم کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دلچسپی سے پڑھتے نہیں, ہم دلچسپی نہیں لیتے, یا ہم ضابط کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں. ہم ان اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھتے ہیں جو اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بہرحال بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آپ لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں, اور ہر کتاب شاہکار ہے ان کی اپنے تناظر میں. اور ان کے اندر ایک چیز آپ کو ملے گی, وہ سطح فکر, وہ سطح نظر, وہ جماعتوں اور مسلکوں کی تنگنائیوں میں نظر نہیں آئیں گے آپ کو. ان کے یہاں آپ کو ایک وسعت ملے گی. یہی وجہ ہے کہ عرب و عجم کے جملہ جتنے بھی اسلام پسند نوجوان رہے ہیں, کسی بھی مکتب سے ہوں, کسی بھی مسلک سے ہوں, کسی بھی جماعت سے ہوں, یا کیا بھی ان کا فکر رہا ہو, لیکن سب لوگ جو ہیں علی میاں صاحب کی اس جامعیت کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہ جامعیت جو ہے ان کو اپنے بزرگوں سے ملی ہے, کیونکہ ہندوستان میں 2 سلسلے رہے ہیں سب سے زیادہ. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. اس بات پر بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ 2 ایسی شخصیتیں اٹھی ہیں برصغیر میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان 2 شخصیتوں کا ہمارے لیے, ہمارے فکر کے لیے, ہمارے عقیدے کے لیے, ہمارے نظریے کے لیے, ہمارے مسلک کے لیے, ہمارے مشرب کے لیے, ہمارے دینی زندگی کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا. اس کی وجہ سے جو ہے برصغیر بھی ایک علمی دنیا کے منظرنامے میں آ گیا. وہ 2 شخصیتیں تھیں, مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ. ان کے اندر جو وسعت آپ کو ملے گی وہ چیز بعد میں علی میاں صاحب کے اندر منتقل ہوگی ان کے اساتذہ کے توسط سے. اسی وجہ سے آپ کو ملیں گے علی میاں صاحب جو ہے ایک صوفی بھی ہیں, ہے کہ نہیں, پھر وہ ایک بڑے مصنف بھی ہیں, پھر وہ ایک داعی بھی ہیں, پھر وہ جو اسلامی تحریکیں ہوتی ہیں ان کی تربیت بھی کرتے ہیں, ان کے مربی بھی ہیں وہ, اور پھر وہ بڑے عابد زاہد انسان بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, اور جدید تعلیم بھی یافتہ بھی ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیز نے, کشمیر یونیورسٹی نے ان کو ڈی لٹ دیا تھا 1981 میں, ڈی لٹ دیا تھا فار ہز کنٹریبیوشن ان دی فیلڈ آف اسلامک لٹریچر. اس میں ان کو ان کو بڑے بڑی یونیورسٹیز نے, عالمی یونیورسٹیز نے ایز وزٹنگ پروفیسر ان کو مدعو کیا, انہوں نے وہاں لیکچرز دیے, اور بڑے مستشرقین کے ساتھ ان کے رابطہ رہے ہیں. ان کی کتابوں کے تراجم ہوئے دنیا کی متعدد زبانوں میں, اور پوری دنیا کے اندر ان کو پڑھا گیا ہے. یہ اصل میں جامعیت ہوتی ہے, یہی جامعیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, یہ جامعیت اپنے فکر و نظر کے اندر پیدا کرنی ہے. یہ مطالعے کے ذریعے ہوگی.
یہ چیز کہا میں نے پہلے ابتدا میں کہی کہ آشفتہ سر ہی موڑ دیتے ہیں رخ طوفان. جو آشفتہ سر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کشمیر میں ان کو کہتے ہیں کل خراب. کل خراب ہے نا آسان, یہ میں ہکان دریاون ہند رخ پھیرت. کل خراب گژھِ انسان آسُن علم کس دنیا میں کل خرابٕے چلان. یہ چلہِ نہٕ یہ کینٛہہ, یہ آسہِ نارمل نفر گژھِ نہٕ آسُن. یہ گژھِ آسُن یہاں وہ آدمی ہو جو شام کو عشاء طبیعت کتاب شروع کرے اور ختم اس حالت میں کرے کہ فجر کی نماز, فجر کی اذان ہو گئی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. جب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے حدیث کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, فقہ کے حوالے سے, یا حدیث کی سندوں پر بحث کرتے تھے, جہاں انہوں نے بحث شروع کی یا مذاکرہ شروع کیا یا گفتگو شروع کی یا بات چیت شروع کی, وہیں پر ان کی فجر کی اذان بھی ہو گئی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. اس طرح کے متعدد واقعات میرے ذہن میں ابھی کل بلا رہے ہیں, مگر میں ان کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس. اچھا, تو آشفتہ سر ہی موڑ دیتے ہیں رخ طوفان. ہر کیس کو یہاں لیلہ رفعت نہیں ملتی. ہر کیس, ہر مجنوں کو یہاں بلندی کی لیلہ نہیں ملتی ہے. بلندی کی لیلہ اسی کیس کو ملے گی جو دریاؤں کا رخ بدلنے پر جو ہے ایسا عزم رکھتا ہو اپنے اندر ہے. سینۂ علم میں عطا ہو آتش کلیم. جب آپ علم کی سینا میں, سینا میدان کا نام ہے نا, میدان سے گزرتے ایک پہاڑی آتی ہے طور کی, اس پر چڑھ کے انسان, وہ جو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, تو یہ جو سینا کا میدان ہے اس میں چلنے کے لیے علم کے میدان میں آپ کے پاس ہونا چاہیے آتش کلیم کا بھی ہونا ضروری ہے. آتش کلیم کا مطلب ہے ایمان کی قوت, یقین کی قوت, ایقان کی قوت, اللہ تبارک و تعالیٰ پر, اللہ کے رسول پر, آخرت پر, اسلام کے حق ہونے پر یہ یقین کی قوت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے. تو سینہ علم میں عطا ہو آتش کلیم. جگنوں کو نور ملتا ہے, حدت نہیں ملتی. جگنوں کے پاس بھی روشنی ہوتی ہے مگر گرمی نہیں ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. جگنوں خود چمکتا ہے, دوسروں کو چمکا سکتا ہے نہیں چمکا سکتا. وہ اس میں روشنی تو ہوتی ہے مگر حدت نہیں ہوتی ہے. راتوں کو جاگ جاگ کے چن علم کے موتی. یہ جو ہمارے عزیز ابھی کہہ رہے تھے کہ من طلب العلم سحر اللیالی, جو علم چاہتا ہو, جو بلندی چاہتا ہے, وہ رات کو بیدار رہتا, وہ رات کو سوتا نہیں ہے. تو راتوں کو جاگ جاگ کے چن علم کے موتی. شاہوں کے خزانوں میں یہ دولت نہیں ملتی, یہ صرف علماء کے یہاں ملتی ہے. بہرحال اس ساری کوشش کے لیے ہمارے ضمیر صاحب, ہمارے عادل صاحب, ہمارے تمجید, توحید اور بہت سارے بچے ہیں میرے یہ سب میری اولاد ہیں, یہی لوگ, انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس کام کو بہتر انداز سے انجام دیا ہے. بڑی محنتیں کرتے ہیں, بہت زیادہ اس کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں. ایک جگہ پوری وادی کا چکر اس کے لیے کیا, پھر کتاب کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ, وہ سب ایک داستان ہے. یہ ضمیر صاحب ہی سنا سکتے ہیں اپنے فصیحانہ جملوں میں, ہے نا, تو زبان میں. تو انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور میں بڑا مطمئن ہوں ان کی محنت سے. مشورے بھی کرتے رہے ہیں مجھ سے ہمیشہ, اور اس سلسلے میں جو میں نے ہدایت دی تھی کبھی کبھی, تو ان کو بھی پیش نظر رکھا ہے. بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, مگر آپ لوگوں کے لیے بھی دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کتاب کو محنت سے پڑھا. اور اس کتاب میں یہ انعام کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ سب انعام تو میں نے بھی اپنے بچپن میں بہت حاصل کیے ہیں, لیکن انعام کے لیے نہیں. اصل میں اس کتاب کے اندر جو روح ہے, اس روح کو سمیٹنے کے لیے, اس روح کو اپنے اندر ودیت کرنے کے لیے, اس روح کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کتاب کا مطالعہ ہوتا ہے. بہرحال ایک ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں میری, میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو انشاءاللہ امید ہے یہ سلسلے آگے بھی جاری رہیں گے اور ہم پڑھتے رہیں گے, اس طرح کی محفلوں میں آتے رہیں گے, اس طرح کے انعامی مقابلوں میں شرکت کرتے رہیں گے اور اپنی علمی استعداد کو بڑھاتے رہیں گے. میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں, آپ لوگوں نے آنے کی زحمت گوارا کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی, انکریجمنٹ کیا ہمارا. تو اس کے لیے تہہ دل سے میں آپ کا تشکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور بہتر اجر اس پر نصیب فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.